بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ مل جل کے ایک اور بار بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھ دیجیے۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ زندگی اور حیات رہی اور پروردگار عالم کا کرم شامل حال رہا تو مسلسل ولادت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے جشن کی مناسبت سے 3 دن آپ کے سامنے حاضری کا شرف حاصل رہے گا انشاءاللہ۔ پروردگار عالم آپ سب کی عبادت قبول فرمائے اور جو شریک عبادت محفل ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے، پروردگار سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ گفتگو کرنے کے لیے چونکہ مولود کعبہ کے جشن کی مناسبت ہے تو سایہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جس کا تعلق معمار کعبہ سے ہے اور جس کا مضمون، جس کا عنوان اور جس سایہ کریمہ کا موضوع امامت ہے۔ اسی سلسلے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور اسی میں انشاءاللہ تاریخی سب بیان کعبے کے سلسلے سے، مولود کعبہ کے سلسلے سے اور ولادت مولا کائنات کے سلسلے سے انشاءاللہ مسلسل آپ کے سامنے رہیں گے۔ اس آیہ کریمہ کا موضوع گفتگو امامت ہے تو انشاءاللہ 3 دن ہمارا بھی موضوع گفتگو امامت رہے گا۔ امامت کے سلسلے سے جب بھی گفتگو کی جاتی ہے اس میں 5 اہم ارکان ہوتے ہیں۔ امام کون ہوتا ہے یعنی امامت کی تعریف، امام کون بناتا ہے، امام کیسا ہوتا ہے یعنی صفات امام، امام کیوں ہوتا ہے اور امام کس خاندان سے ہوتا ہے۔ یہ 5 اہم ارکان امامت کی گفتگو کے سلسلے سے سامنے ہوتے ہیں جس پہ انشاءاللہ گفتگو رہے گی۔ پہلے رکن سے آج آغاز کر رہے ہیں کہ امام کون ہوتا ہے یعنی امامت کی تعریف۔ علامہ حلی نے امامت کی جو تعریف بیان فرمائی ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ الامامۃ ریاست فی امور الدین والدنیا نیابۃ عن النبی، نبی کی نیابت کرتے ہوئے دینی اور دنیاوی امور میں
لوگوں کی رہبری، رہنمائی اور سرپرستی کو امامت کہتے ہیں۔ کس چیز کو امامت کہتے ہیں؟ نبی کی نیابت کرتے ہوئے۔ تو پہلا مرحلہ تو یہ واضح ہوا کہ امام نبی کا نائب ہوتا ہے۔ کام کیا ہے؟ ذمہ داری کیا ہے؟ لوگوں کی رہبری، رہنمائی اور سرپرستی کرنا امام کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کس چیز میں سرپرستی کرتا ہے؟ دینی اور دنیاوی امور میں سرپرستی کرتا ہے۔ یہی اہم مسئلہ ہے اور یہی اہم مرحلہ ہے جس سے گفتگو انشاءاللہ آگے بڑھ جائے گی۔ یعنی امام لوگوں کی رہبری، رہنمائی اور سرپرستی کرے گا کن امور میں؟ دنیاوی امور میں بھی اور دینی امور میں بھی۔ دنیا کی حد ہے، قبر کے ادھر دنیا ہے، مگر دین کی کوئی حد نہیں ہے۔ قبر کے ادھر بھی دین ہے، قبر کے ادھر بھی دین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کسی ایسے شخص کو ہونا چاہیے جس کی قبر کے ادھر بھی چلتی ہو، جس کی قبر کے ادھر بھی چلتی ہو۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ جس کی حکومت قبر کے ادھر بھی ہو، جس کی حکومت قبر کے ادھر بھی ہو۔ اب سوچئے اور تصور فرمائیے کہ وہ شخصیت کون سی ہے جس کی قبر کے ادھر بھی چلتی ہے، جس کی قبر کے ادھر بھی چلتی ہے۔ جب آپ سوچیں گے تو تصور کدے میں ایک تصویر ابھرے گی کہ جب جسے لوگوں نے دنیاوی امور کا سرپرست بنایا تھا، اس کے بیٹے کو جب دنیاوی اور دینی امور کے سرپرست نے غلام زادہ بول دیا تھا تو باپ نے کہا تھا لکھوا کے لاؤ۔ کیا کہا تھا باپ نے؟ لکھوا کے لے آؤ۔ لکھوا کے باپ کس وجہ سے منگوا رہا تھا؟ لکھوا کے باپ اسی وجہ سے منگوا رہا تھا چونکہ اسے پتا تھا کہ لوگوں نے ہمیں حاکم تو بنا دیا ہے لیکن ہماری حکومت بس اس دنیا میں ہے، لیکن جس نے غلام زادہ بولا ہے اس کی حکومت قبر کے ادھر بھی ہے، اس کی حکومت قبر کے ادھر بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ تو جس کی قبر کے ادھر بھی چلتی ہو، جس کی قبر کے ادھر بھی چلتی ہو، وہ ہوگا امام۔ جس کی زمین پر بھی چلتی ہو، جس کی آسمان پر بھی چلتی ہو، جس کی فرش پر بھی چلتی ہو، جس کی عرش پر بھی چلتی ہو۔ اب وہ شخص کون سا ہے جس کی فرش پر بھی چلتی ہے، جس کی عرش پر بھی چلتی ہے؟ جب آپ سوچیں گے تو تصور کدے میں پھر ایک تصویر ابھر کے سامنے آئے گی کہ وہ شخص کون ہے جس کی اس دنیا میں بھی چلتی ہے، جس کی اس دنیا میں بھی چلتی ہے، جس کی زمین پر بھی چلتی ہے، جس کی آسمان پر بھی چلتی ہے، جس کی فرش پر بھی چلتی ہے، جس کی عرش پر بھی چلتی ہے۔ سوچئے وہ کون شخص ہے جس کی فرش پر بھی حکومت چلتی ہے، جس کی عرش پر بھی حکومت چلتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ وہی شخص ہے جس کو شب معراج رسول چھوڑ کر فرش پر گئے تھے، آواز پردے کے اندر سے آ رہی تھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج سے واپس ہوئے تو سوال کرنے والے نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ سے کس لہجے میں بات کی؟ جو جواب دیا ہے حضور نے کتابی جواب ہے، اصول کافی میں مسلسل اور مکمل اور مفصل حدیث تحریر ہے۔ جو حدیث وہاں لکھی ہے وہی بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اگر ذہن دل دماغ سے ہوتی ہوئی اس حدیث کا مفہوم آپ کے روح تک پہنچ جائے تو چہروں سے پتہ چلنا چاہیے، آنکھوں کی چمک سے پتہ چلنا چاہیے کہ دل میں ولایت علی کی ٹھنڈک کا احساس ہو رہا ہے۔ کیا پوچھا سوال کرنے والے نے؟ کیا سوال کیا؟ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ سے کس لہجے میں بات کی؟ حضور اکرم نے فرمایا، میں پردے کے قریب پہنچا تو اندر سے آواز آئی، میں نے پوچھا پروردگار
کیا علی بھی یہی ہیں؟ جب میں نے پوچھا پروردگار کیا علی بھی یہی ہیں، پروردگار عالم نے جواب میں فرمایا ہاں علی بھی یہی ہیں۔ میں نے پھر پوچھا پروردگار تو بول رہا ہے کہ علی بول رہے ہیں؟ جب میں نے پوچھا کہ پروردگار تو بول رہا ہے کہ علی بول رہے ہیں، تو اندر سے آواز آئی بول تو میں ہی رہا ہوں، پروردگار جب تو بول رہا ہے تو علی کے لہجے میں کیوں بول رہا ہے؟ اب جواب سنیے گا، جس کے لیے میں نے عرض کیا ہے، گزارش کی ہے کہ جواب اگر دل دماغ سے ہوتا ہوا روح کی گہرائی تک پہنچ جائے تو چہروں کی چمک سے پتہ چلنا چاہیے، زبان کی آہٹ سے پتہ چلنا چاہیے کہ علی کی ولایت کی ٹھنڈک کا اثر کہاں تک ہو رہا ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا پروردگار تو بول رہا ہے تو علی کے لہجے میں کیوں بول رہا ہے؟ پلٹ کے پروردگار عالم نے جواب میں ارشاد فرمایا اے میرے رسول، پہلے میں نے اپنے دل کو دیکھا تو مجھے لگا میرے دل میں سب سے زیادہ تیری محبت ہے، پھر میں نے تیرے دل کو دیکھا تو مجھے لگا تیرے دل میں سب سے زیادہ علی کی محبت ہے۔ میں نے سوچا جب تیرے دل میں سب سے زیادہ علی کی محبت ہے تو کیوں نہ اسی کے لہجے میں بات کروں جس کی محبت تیرے دل میں سب سے زیادہ ہو۔ اس کا مطلب معراج کا پیغام کیا ہوا؟ اللہ نے بات کی ہے نبی سے علی کے لہجے میں، اللہ نے بات کی ہے نبی سے علی کے لہجے میں، اللہ نے بات کی ہے نبی سے علی کے لہجے میں، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو جب میری اور میرے نبی کی بات بغیر علی کے نہیں بنتی تو تمہاری بات بغیر علی کے کیسے بن جائے گی؟ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ پہنچ رہی ہے بات؟ سوال جتنے ایمان میں گہرائی ہوتی ہے اتنا ہی سوال کا قد بڑا ہوتا ہے، جتنی معرفت زیادہ ہوتی ہے اتنا سوال بڑا ہو جاتا ہے۔ ان صاحب نے کیا پوچھا؟ اللہ نے آپ سے کس لہجے میں بات کی؟ سلمان فارسی نے پوچھ لیا کہ اللہ نے آپ سے کیا بات کی؟ جیسے سلمان فارسی نے پوچھا اللہ نے آپ سے کیا بات کی، حضور نے فرمایا باتیں بہت ساری کی مگر ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں ہے جو تمہیں ایک بھی بتا سکوں۔ سلمان نے پوچھا سرکار ایک بھی بات مجھے کیوں نہیں بتا سکتے؟ کہ اس لیے نہیں بتا سکتا کہ تم مجھ سے سنو گے وہ بات جا کے کسی اور کو بتا دو گے۔ علی کا ذکر ایسی شخصیت ہے، علی کا ذکر وہ باعظمت شے ہے کہ جو حلق میں سب کے اٹکتی ہے، اپنوں کے بھی پرایوں کے بھی، پرایوں کے حلق میں چھپانے کے لیے اٹکتی ہے، اپنوں کے حلق میں بتانے کے لیے اٹک جاتی ہے۔ اپنا چاہتا ہے کہ سب کو خبر ہو، سب کو پتہ لگ جائے۔ حضور نے فرمایا سلمان فارسی سے کہ تم بتا دو گے اگر میں تمہیں بتاؤں گا۔ سلمان فارسی نے کہا سرکار وعدہ لے لیجئے کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ کہا کسی کو نہیں بتاؤ گے؟ کہ کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ کسی کو نہیں بتاؤ گے؟ کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ حضور نے فرمایا سلمان جب وعدہ کر لیا ہے تو سن لو کہ اللہ نے مجھ سے کیا بات کی۔ اللہ نے مجھ سے بہت ساری باتیں کی، ان باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ اللہ نے مجھ سے فرمایا لوِس تمان الناس علی حب علی ما خلق اللہ النار، اگر لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ کبھی دوزخ کو پیدا ہی نہ کرتا۔ سلمان نے یہ بات سنی، نکل گئے، رات کا سناٹا ہے، بستر کی سلوٹیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، سلمان کی کروٹیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، نیند کا دور دور تک پتہ نہیں ہے، بات ایسی ہے کہ ہضم ہو نہیں پا رہی، اور وعدہ کر کے آئے ہیں کسی کو بتائیں گے نہیں، کریں تو کیا کریں؟ گلی میں نکلے، دیکھا اندھا کنواں ہے، سلمان قریب پہنچے، اندھے کنویں میں منہ ڈال کے فرمایا سلمان فارسی نے اے کنویں تجھے پتا ہے حضور نے مجھ سے کیا فرمایا ہے؟ تجھے کیا پتا ہوگا؟ میں ہی بتا دیتا ہوں۔ سلمان نے اندھے کنویں میں منہ ڈال کے کہا کہ رسول نے مجھ سے فرمایا ہے اگر لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ کبھی دوزخ کو پیدا ہی نہ کرتا۔ سلمان بات بنا کے پلٹے، ادھر کنویں کا مقدر پلٹ گیا۔ سلمان کی بات بیج بن کے کنویں کے دامن میں پہنچی، کنویں سے درخت نکلا، درخت میں سے شاخیں نکلی،
شاخوں میں سے پتے نکلے، ہر پتے پہ یہی لکھا تھا اگر لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ کبھی دوزخ کو پیدا ہی نہ کرتا۔ صبح ہوئی، ہوا اپنے دوش پہ لیے ہوئے ان پتوں کو گلی گلی، نکڑ نکڑ، چوراہے چوراہے پہنچی، لوگ اٹھے نماز صبح پڑھنے کے لیے، سامنا علی کے فضائل سے ہو گیا۔ ہر کسی نے پتہ لیا، نبی کے پاس پہنچا، یا نبی اللہ یہ کیا ہے؟ نبی نے پڑھنا شروع کیا، اگر لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ کبھی دوزخ کو پیدا ہی نہ کرتا۔ سلمان کہ جی یا رسول اللہ، کہ تم نے وعدہ کیا تھا کسی کو بتاؤ گے نہیں؟ کہ سرکار کسی کو نہیں بتایا۔ کہ کسی کو نہیں بتایا؟ کسی کو نہیں بتایا؟ کسی کو نہیں بتایا؟ کہ کسی کو نہیں بتایا؟ کہ کہیں بھی نہیں بتایا؟ کہ حضور معاف کیجئے گا، کسی کو نہ بتانے کا وعدہ تھا، کہیں بھی نہ بتانے کا وعدہ نہیں تھا، لیکن سلمان کہاں بتا دیا؟ کہ سرکار اندھے کنویں سے بتا دیا تھا، کہ غلطی کر دی۔ کہ سرکار ہوا کیا؟ غلطی کیسے کر دی؟ کہ اندھے کنویں سے برداشت ہی نہ ہوا، جیسے تم اندھے کنویں سے بتا کے علی کی فضیلت پلٹے، اندر سے درخت نکلا، درخت میں سے شاخیں نکلی، شاخوں میں سے پتے نکلے، ہر پتے پہ یہی لکھا تھا اگر لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ کبھی دوزخ کو پیدا ہی نہ کرتا۔ مسکراتے مسکراتے سلمان کھڑے ہوئے، ہاتھ جوڑے، یا رسول اللہ پھر میری کیا غلطی؟ جب علی کے فضائل اندھے کنویں سے برداشت نہ ہوئے تو سلمان کو تو دکھائی دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ تو موضوع گفتگو کیا چل رہا ہے؟ امام کسی ایسے شخص کو ہونا چاہیے جس کی زمین پر بھی چلتی ہو، جس کی آسمان پر بھی چلتی ہو، جس کی فرش پر بھی حکومت ہو، جس کی عرش پر بھی حکومت ہو، جس کی قبر کے ادھر بھی حکومت ہو، جس کی قبر کے ادھر بھی حکومت ہو۔ بات طے ہو گئی، بات مکمل ہو گئی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آغاز امامت کہاں سے ہوا ہے؟ آغاز منصب امامت کہاں سے ہوا؟ اب میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ امام کس خاندان میں ہوگا۔ بہت اہم گفتگو ہے، بڑی توجہ سے سننا ہے کہ امام کس خاندان میں ہوگا، یہ بتانے جا رہا ہوں۔ وہ کون سا خاندان ہے جس میں اللہ نے سلسلہ امامت کو قائم فرمایا ہے؟ وہ کون سی نسل ہے جس میں اللہ نے سلسلہ امامت کو قائم فرمایا ہے؟ وہ کون سا شجرہ ہے جس میں اللہ نے سلسلہ امامت کو قائم فرمایا ہے؟ بہت اہم گفتگو ہے، بہت اہم موضوع ہے، بہت دل لگا کر اور بہت توجہ سے سننا۔ چلتے ہیں اس آیہ کریمہ کی طرف جس کو میں نے سرنامہ کلام اور بیان قرار دیا ہے۔ ابراہیم سے اللہ نے امتحان لیا، ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ جناب ابراہیم کے امتحان میں کامیاب ہوتے اللہ نے کیا فرمایا؟ کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ جناب ابراہیم نے فرمایا پروردگار مجھے تو بنا رہا ہے، کیا میری ذریت کو بھی امامت ملے گی؟ اللہ نے منع نہیں فرمایا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں تمہاری ذریت کو امامت نہیں ملے گی، بلکہ کیا فرمایا؟ ملے گی، آپ ہی کی ذریت کو ملے گی، لیکن میں اپنا یہ عہدہ ظالموں تک پہنچنے نہیں دوں گا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اس کا مطلب امامت رہے گی جناب ابراہیم کی ذریت میں، جناب ابراہیم کے خاندان میں، جناب ابراہیم کے شجرے میں۔ توجہ رکھیے گا عزیزو، قرآن مجید کی دوسری آیت اس بات کی گواہ ہے جہاں اللہ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلَهَا کَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اللہ نے ابراہیم کی نسل میں باقی رہنے والے کلمے کو رکھا ہے۔ علماء نے بیان کیا ہے کلمے سے مراد امامت ہے، یعنی اللہ نے قرآن میں امامت کو کلمہ کہا ہے، کلمے کو امامت کہا ہے۔ اس کا مطلب جہاں جہاں تک کلمہ جائے گا وہیں تک امامت جائے گی۔ اب کلمہ کہاں جائے گا؟ بات طے ہو گئی نا،
ابراہیم کی ذریت میں اللہ نے امامت کو رکھا ہے۔ اور کیا کہہ کے رکھا ہے؟ ہم باقی رہنے والے کلمے کو ابراہیم کی نسل میں رکھ رہے ہیں، ابراہیم کی ذریت میں رکھ رہے ہیں۔ اب آئیے بالکل پہنچا دوں گا اس مقام پہ جہاں آپ اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ اللہ نے کس خاندان میں امامت کو رکھا ہے، کس شجرے میں امامت کو رکھا ہے، کس نسل میں امامت کو رکھا ہے۔ اللہ نے امامت کو کیا کہا ہے قرآن میں؟ کلمہ۔ اب یہ کلمہ کس نسل میں ہے؟ پھر اللہ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم ترا کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کلمہ طیبہ کو شجرہ طیبہ جیسا بنایا ہے؟ اس کا مطلب اللہ نے امامت کو رکھا ہے شجرہ طیبہ میں۔ اب شجرہ طیبہ میں امامت کو رکھ دیا ہے، شجرہ طیبہ کا تعارف کیا ہے؟ شجرہ طیبہ کی پہچان کیا ہے؟ شجرہ طیبہ کی علامت کیا ہے؟ شجرہ طیبہ کا نشان کیا ہے؟ شجرہ طیبہ کا ایڈریس کیا ہے؟ شجرہ طیبہ کا پتہ کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ وہ شجرہ طیبہ کون سا ہے جس میں اللہ نے امامت کو رکھا ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں شجرہ طیبہ کا تعارف بھی پیش فرمایا، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ شجرہ طیبہ کی پہچان یہ ہے کہ اس کی جڑ زمین میں ہے، شاخ آسمان میں ہے۔ تلاش کریں وہ شجرہ طیبہ جس کی جڑ زمین میں ہو، شاخ آسمان میں ہو۔ تلاش کرنے کے لیے سیدھے مہوا کی اس مسجد سے کعبے کے پاس جانا پڑے گا، وہاں جا کے پتہ چلے گا وہ شجرہ طیبہ کون سا ہے جس کی جڑ زمین میں ہے، شاخ آسمان میں ہے۔ اب میں شجرہ طیبہ بتانے نہیں جا رہا ہوں، دکھانے جا رہا ہوں۔ جس کو ایمانداری سے دکھ جائے وہ شجرہ طیبہ، اس کے چہرے پہ دکھنا چاہیے کہ اسے کیا دکھائی دے رہا ہے، کون سا شجرہ دکھائی دے رہا ہے، کون سی نسل دکھائی دے رہی ہے، کون سا خاندان دکھائی دے رہا ہے۔ کیوں ضروری ہے شجرہ طیبہ دیکھنا؟ چونکہ اللہ نے اسی شجرہ طیبہ میں امامت کو رکھا ہے۔ پوری توجہ، کعبے کے پاس چلتے ہیں شجرہ طیبہ تلاش کرتے ہوئے۔ کعبے پہ چاروں طرف بت لگے ہوئے ہیں، نبی علی سے فرما رہے ہیں یا علی بتوں کو توڑنا ہے۔ شجرہ طیبہ کی پہچان سمجھ میں آ گئی؟ جڑ زمین میں ہے، شاخ آسمان میں ہے۔ یا علی بتوں کو توڑنا ہے، یا تو میں اپنے کاندھے جھکا لیتا ہوں، تم میرے کاندھے پہ سوار ہو کے بتوں کو توڑ دو، یا تم اپنے کاندھے جھکا لو، میں تمہارے کاندھے پہ سوار ہو کے بتوں کو توڑ دیتا ہوں۔ ایمانداری سے بتائیے مولا علی کیا جواب دیں گے؟ آپ اپنے کاندھے جھکا لیجئے، میں آپ کے کاندھے پہ سوار ہو کے بتوں کو توڑتا ہوں، یہ فرمائیں گے مولا علی؟ یا یہ فرمائیں گے کہ میں اپنے کاندھے جھکا لیتا ہوں، آپ میرے کاندھے پہ سوار ہو کے بتوں کو توڑ دیجئے؟ علی نے یہی فرمایا جو آپ نے سوچا۔ مولا کائنات نے اپنے کاندھے جھکائے، نبی نے اپنے قدم علی کے دوش پہ رکھنے کے لیے اٹھائے، ادھر نبی کے قدم نے فرش کو چھوڑا، ادھر جبرائیل امین نے عرش کو چھوڑا، سیدھے کعبے کے پاس آئے۔ یا نبی اللہ مرضی آپ کی ہے، دوش علی پہ قدم رکھیں یا نہ رکھیں، لیکن علی کے دوش پہ قدم رکھنے سے پہلے علی کو دیکھ لیجئے۔ علی صرف علی نہیں ہے، اس کے ہاتھ ید اللہ ہیں، آنکھیں عین اللہ ہیں، چہرہ وجہ اللہ ہے، سینہ صدر اللہ ہے، کان اذن اللہ ہے، خود نفس اللہ ہے۔ نبی نے اپنے قدم روکے، یا علی ارادہ بدل گیا ہے۔ کہ یا رسول اللہ آپ کیا ارادہ ہے؟ کہ اب ارادہ یہ ہے کہ میں اپنے کاندھے جھکا لیتا ہوں، تم میرے کاندھے پہ سوار ہو کے بتوں کو توڑ دو۔ توجہ دیجئے گا عزیزو، دکھانے جا رہا ہوں شجرہ طیبہ جس کی جڑ زمین میں ہے، شاخ آسمان میں ہے۔ دکھ جائے تو ہر چہرے پہ دکھنا چاہیے کہ اسے کیا دکھائی دے رہا ہے، کون دکھائی دے رہے ہیں۔ علی دوش رسول پہ سوار ہوئے، بتوں کو توڑنا شروع کیا، بت ٹوٹ رہے ہیں۔ نبی کو سوال کیا کرنا چاہیے تھا؟ یا علی کتنے بت ٹوٹ گئے ہیں، کتنے باقی بچے ہیں، اور کتنی دیر تک اس طریقے سے کاندھوں کو جھکائے ہوئے کھڑے رہنا پڑے گا؟ لیکن تاریخ بتاتی ہے ایسا کوئی سوال نبی نے نہیں فرمایا، بلکہ سوال ہی بڑا عجیب فرمایا، یا علی اینا وصلتا، اے علی
کہاں تک پہنچے؟ جیسا سوال ویسا جواب، نبی نے پوچھا کہاں تک پہنچے؟ مولا نے جواب میں فرمایا یا نبی اللہ اتنی بلندی پر ہوں چاہوں تو آسمان کے تارے توڑ لوں، اتنی بلندی پہ ہوں چاہوں تو آسمان کے تارے توڑ لوں۔ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے، نبی کے پیر زمین پر، علی اتنی بلندی پر چاہے تو آسمان کے تارے توڑ لیں۔ آواز کبریا آئی، دیکھ لو شجرہ طیبہ، جڑ زمین میں ہے شاخ آسمان میں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اسی لیے حضور نے فرمایا انا اصلھا وعلی فرعھا، میں اس شجرہ طیبہ کی جڑ ہوں، علی اس شجرہ طیبہ کی شاخ ہے۔ آگے نبی نے فرمایا جو شاخ سے متمسک رہا آباد ہوا، جس نے شاخ کو چھوڑا برباد ہوا، گمراہ ہوا، اور جو متمسک ہوا ہدایت پا گیا، آباد ہو گیا۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جو جڑ سے متمسک رہا وہ آباد ہوا، اس نے ہدایت پائی، وہ نجات پا گیا، بلکہ کیا فرمایا؟ جو شاخ سے متمسک رہا وہ آباد ہوا، جس نے شاخ کو چھوڑا وہ برباد ہوا، جس نے شاخ کو چھوڑا وہ برباد ہوا۔ شاخ کون ہے؟ مولا علی۔ جڑ کون ہے؟ حضرت مرسل اعظم۔ لیکن حضرت مرسل اعظم نے یہ نہیں فرمایا کہ جڑ سے متمسک رہنے والا آباد ہوا، جس نے جڑ کو چھوڑا وہ برباد ہوا، بلکہ نبی نے کیا فرمایا؟ جس نے شاخ کو چھوڑا وہ برباد ہوا۔ آپ میں سے کسی نے آج تک زندگی میں کوئی ایسا پتا دیکھا ہے جو شاخ سے ٹوٹ گیا ہو پھر بھی ہرا بھرا رہا ہو؟ دیکھا ہے کسی نے؟ نہیں دیکھا نا۔ شاخ سے پتا ٹوٹ گیا اب ہرا بھرا نہیں رہ سکتا۔ اچھا شاخ سے ٹوٹ جائے اور جڑ میں جا کے گر جائے، اب ہرا بھرا ہو جائے گا؟ اب تو جڑ ہی میں گر گیا ہے، اب تو جڑ ہی سے لپٹ گیا ہے، اب تو جڑ ہی سے متمسک ہو گیا ہے، اب اسے ہرا بھرا ہو جانا چاہیے۔ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ کسی صاحب کو سنک اٹھے کہ اس پتے کو جڑ ہی میں ہرا بھرا کرنا ہے اور وہ پتے کو پانی دینا شروع کرے، ایمانداری سے بتائیے اب پتا ہرا بھرا ہو جائے گا؟ جڑ میں لپٹے ہوئے پتے کو اگر کوئی پانی دے کے ہرا بھرا کرنا چاہے تو ہرا بھرا نہیں ہو سکتا، اور اوپر سے بدبو اور مارنے لگے گا۔ نہیں توجہ فرمائی؟ نبی نے یہی فرمایا جو علی کو چھوڑ دے چاہے میرے آس پاس پڑا رہے ہرا بھرا نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ آگے بڑھیے۔ 25 منٹ میرے پاس اب ہیں، انشاءاللہ 8:30 بجے میں اپنی گفتگو تمام کر دوں گا۔ تاریخی اعتبار سے سمجھیے کہ وہ خاندان کون سا ہے جس میں اللہ نے امامت کو رکھا ہے، اور اسی خاندان میں کیوں اللہ نے امامت کو رکھا۔ اب یہاں ابھی تک جتنی دیر میں نے بات کی میں نے دیکھا کہ آپ کتنی بلندی پہ جا کے سن رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اب یہاں سے گزارش اتنی ہے کہ میری بات پہنچتی رہے تو اتنا ضرور بولتے رہیے گا کہ مجھے سمجھ میں آتا رہے کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ مجھے معلوم ہے نماز مغربہ نبی ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ بیٹھ گئے ہیں مسجد میں، لیکن آپ اس کے جشن میں بیٹھے ہیں کہ جس کی ولادت ہی اللہ کے گھر میں ہوئی ہے۔ تو یہ مت سوچئے کہ مسجد میں بیٹھے ہیں، نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، ہمیں بالکل خاموشی کے ساتھ سننا ہے۔ مولا علی نے فرمایا ہے بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ میں نہیں فرما رہا ہوں، مجھے مت گھوریے، مولا علی نے فرمایا ہے بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ تو میں بالکل یہ ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ بہت بولیے، بس اتنا ہر شخص بولتا رہے کہ مجھے سمجھ میں آتا رہے کہ میری بات آپ تک پہنچے۔ مجھے معلوم ہے میری ساری بات آپ تک پہنچ رہی ہے،
لیکن اگر آپ پلٹ کے بول دیں گے تو مجھے تسلی ہو جائے گی، اطمینان ہو جائے گا۔ میرے دل کو اطمینان دلانے کے لیے بس اتنا بولتے رہیے کہ مجھے خبر ہوتی رہے، میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ آپ چاہے جہاں بیٹھے ہیں، بزرگان ہیں، کرسی پہ بیٹھے ہیں، یا آپ پیچھے بیٹھے ہیں، یا آگے بیٹھے ہیں، درمیان میں بیٹھے ہیں، دیوار سے لگ کے بیٹھے ہیں، جہاں بیٹھے ہیں، مولا علی کے ذکر میں، اہل بیت کے تذکرے میں وہیں سے شامل ہو جائیے۔ اور یہ جو بولتے ہیں نا ہم سبحان اللہ یا الحمدللہ، تو یہی سوچ کے بول لیا کیجئے کہ تسبیح ہے، اور تسبیح پر بھی اللہ ثواب دیتا ہے۔ مسجد میں بیٹھے ہیں، ذکر اہل بیت ہو رہا ہے، اور ذکر اہل بیت کے درمیان آپ تسبیح پروردگار کے ذریعے سے ذکر اہل بیت میں شامل ہو رہے ہیں، تو ایک تسبیح کا مرتبہ، ذکر اہل بیت میں تسبیح، مسجد میں بیٹھ کے تسبیح، ذکر آل محمد میں حصے داری، یہ سب سوچ کے آپ جہاں بیٹھے ہیں وہیں سے بتاتے رہیے انشاءاللہ۔ چونکہ اب یہاں سے جو گفتگو چل رہی ہے وہ ہسٹوریکل اور تاریخی گفتگو ہے، اس میں ضروری ہے خطیب کو یہ سمجھنا کہ اس کی بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھیے۔ صلوات بھی ایک ایسی چیز ہے کہ سارا مجمع دو چار لوگوں پہ ذمہ داری دے کے بیٹھ جاتا ہے کہ دو چار لوگ یہ صلوات پڑھ لیں گے زور سے، سب کی طرف سے ہو جائے گی۔ تو یہ واجب کفائی والا عمل نہیں ہے کہ اگر ایک نے پڑھ دیا تو سب کے اوپر سے ساقط ہو گئی۔ صلوات اپنی اپنی خود کو ثواب دے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صلوات جتنی بلند آواز سے آپ پڑھیں گے اتنی دور تک شیطان آپ سے دور بھاگے گا۔ اور صلوات کا ایک ایسا ثواب ہے، صلوات ایک ایسی عبادت ہے اور ایسی باعظمت عبادت ہے کہ کسی بھی عبادت میں اللہ خود شامل نہیں ہوتا۔ صلوات ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ بندوں کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ بھی درود پڑھتا ہے، فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ اب اللہ آپ کے ساتھ شامل ہے، آپ کو اللہ کے ساتھ شامل ہونا ہے، تو کتنی بلندی پہ جا کے آپ کو صلوات پڑھنی ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ ایک باواز بلند ہر شخص صلوات پڑھ لے۔ اب آئیے میں بتانے جا رہا ہوں کہ اللہ نے کس خاندان میں امامت کو رکھا ہے۔ پتہ چل گیا کون سا شجرہ ہے جس کی جڑ نبی ہے، شاخ علی ہے۔ تو یہ بات طے ہو گئی کہ وہ خاندان کون سا ہے جس میں اللہ نے امامت کو رکھا ہے۔ اسی خاندان میں اللہ نے امامت کو کیوں رکھا ہے؟ پوری توجہ آخری فرد تک۔ اس خاندان کے دو عظیم سائے ہیں، دو عظیم صاحبان ہیں۔ ایک صاحبان کو ابو طالب کہتے ہیں، ایک صاحبان کو خدیجہ کہتے ہیں۔ کون ابو طالب؟ محسن اسلام ابو طالب، محسن رسول ابو طالب، محسن رسالت ابو طالب، محسن نبوت ابو طالب، محسن دین ابو طالب، محسن شریعت ابو طالب۔ وہ ابو طالب کہ وقت ولادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قریب آیا، جناب آمنہ نے فرمایا کہ بچے کی ولادت کہاں ہوگی؟ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت ابو طالب نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا گھر حاضر ہے۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور کی ولادت ہوئی ہے ابو طالب کے گھر میں۔ صرف ولادت ہی ابو طالب کے گھر میں نہیں ہوئی، بلکہ تاریخ سے یہ بھی ثابت ہے کہ حضور کا نام محمد بھی ابو طالب نے رکھا ہے۔ تاریخ سے صرف یہی ثابت نہیں ہے کہ نام ابو طالب نے رکھا ہے، بلکہ تاریخ سے یہ بھی ثابت ہے کہ حضور کو پالا بھی ابو طالب نے ہے۔ صرف یہی ثابت نہیں ہے کہ حضور کو پالا ابو طالب نے ہے، بلکہ یہ بھی ثابت ہے کہ حضور کا نکاح بھی ابو طالب نے پڑھا ہے۔ یہ کون حضور ہیں؟ حبیب کبریا، محبوب خدا، وہ خدا جس نے قرآن میں کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے میرا حبیب پیدا ہوا ابو طالب کے گھر میں، نام رکھا ابو طالب نے، پالا ابو طالب نے، نکاح پڑھا ابو طالب نے۔ ہو سکتا ہے آواز کبریا آئی ہو، اے ابو طالب
تم میرے حبیب پر احسان کرو اپنی اوقات سے، ہم بدلہ دیں گے اپنی حیثیت سے۔ تو اے ابو طالب طے ہوا کہ میرا رسول تیرے گھر میں پیدا ہوا، تیرا بیٹا میرے گھر میں پیدا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اے ابو طالب طے ہوا کہ میرے رسول کا نام آپ نے محمد رکھا، آپ کے بیٹے کا نام ہم علی رکھیں گے۔ اے ابو طالب طے ہوا کہ میرے رسول کو آپ نے پالا، آپ کے بیٹے کو میرا رسول پالے گا۔ اے ابو طالب طے ہوا کہ میرے رسول کا نکاح آپ نے فرش پر پڑھا ہے، آپ کے بیٹے کا نکاح ہم عرش کی بلندی پر پڑھیں گے۔ یہ تاریخیں ہیں۔ دوسری شخصیت جناب خدیجہ۔ جناب خدیجہ کون؟ ملکۃ العرب جناب خدیجہ۔ اب یہ بتاؤں گا میں کہ اسی خاندان میں اللہ نے امامت کو کیوں رکھا ہے اور کیسے رکھا ہے۔ بس ذہن 2-4-5 منٹ کے لیے میری طرف لگائیے، انشاءاللہ بڑی عظیم منزل پہ لے جا کے بات کو اختتام پذیر کرنا ہے۔ ملکۃ العرب جناب خدیجہ، وہ جناب خدیجہ کہ اللہ کا رسول جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا تھا، اتنی محبت کرتے تھے حضور، اتنی محبت کرتے تھے حضور، اتنی محبت کرتے تھے حضور کہ جناب خدیجہ کی وفات کے بعد بھی سب سے زیادہ تذکرہ جناب خدیجہ کا کیا کرتے تھے۔ کہیں جاتے تھے تو جناب خدیجہ کا تذکرہ کرتے ہوئے جاتے تھے، کہیں سے آتے تھے تو جناب خدیجہ کا تذکرہ کرتے ہوئے آتے تھے۔ اتنا تذکرہ کرتے تھے کہ بہت سے لوگ تو اس تذکرے سے چڑھنے لگے تھے، حسد کرنے لگے تھے، اور جو لوگ جناب خدیجہ کے تذکرے سے چڑھا کرتے تھے تاریخ نے ان لوگوں کے نام بھی لکھے ہیں۔ لیکن میں اکثر کہتا ہوں کہ ہر نام لینا منبر سے ضروری نہیں ہوتا، بہت سے نام زبان کا ذائقہ بگاڑ دیتے ہیں۔ جناب خدیجہ کا تذکرہ کرتے تھے حضور، اتنا چڑھے ایک مرتبہ کہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، ہمیشہ خدیجہ کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، آپ کو خدیجہ سے بہتر خواتین بھی ملی ہیں۔ روایت بتاتی ہے غصے کی وجہ سے حضور کے سر کے بال کانپنے لگے۔ حضور نے فرمایا لا واللہ، نہیں قسم خدا کی نہیں، مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی عورت ملی ہی نہیں، اس لیے کہ جب ساری دنیا کافر تھی خدیجہ مجھ پر ایمان لے کر آئی، جب ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی خدیجہ نے میری تصدیق فرمائی۔ دو وجہ آخری بیان کر رہا ہوں، جس کے دل میں جناب خدیجہ کی جتنی عظمت جلوگر ہے اتنی طاقت سے جناب خدیجہ کی عظمت کو سلام کرے گا۔ حضور نے جو جناب خدیجہ کی عظمت بیان فرمائی ہے، کیا فرمایا حضور نے؟ نہیں قسم خدا کی نہیں، خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی عورت ملی ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ساری دنیا کافر تھی خدیجہ مجھ پر ایمان لائی، جب ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی خدیجہ نے میری تصدیق فرمائی، اور آگے حضور نے فرمایا جب ساری دنیا مجھ سے اپنا مال چھپا رہی تھی خدیجہ مجھ پہ اپنا مال لٹا رہی تھی۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا جب ساری دنیا مجھ سے اپنا مال چھپا رہی تھی خدیجہ مجھ پہ اپنا مال لٹا رہی تھی، آگے حضور نے فرمایا جب ساری دنیا مجھے ابتر ہونے کا طعنہ دے رہی تھی اللہ نے خدیجہ کے ذریعے مجھے نسل کوثر عطا فرمائی۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ محسوس فرما رہے ہیں یہ جناب خدیجہ کی عظمت، جناب خدیجہ کی بلندی۔ کسی نے، علامہ سید محمد امروی صاحب بہت بڑے خطیب گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ سرکار سب لوگ رسول کی ہر بیوی کا تذکرہ کر لیتے ہیں، سب لوگ رسول کی ہر بیوی کا تذکرہ کر لیتے ہیں، جناب خدیجہ کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے جواب میں مسکراتے ہوئے فرمایا خدیجہ کا تذکرہ لوگ اس لیے نہیں کرتے کہ بتانا پڑے گا بارات کس کے گھر سے گئی تھی۔ اگلا سوال ان سے کسی نے کیا سرکار رسول کی بیویاں کتنی تھی؟ انہوں نے فرمایا مجھے تو نہیں پتا کتنی بیویاں تھیں، میں نے تو بس ایک ہی کا ولیمہ کھایا ہوا ہے اور کسی کا ولیمہ میں نے کھایا ہی نہیں ہے۔ نہیں توجہ فرمائی؟ خدیجہ اس با عظمت بی بی کا نام ہے
جس کو لینے کے لیے اللہ کے سب سے بڑے رسول کو بارات لے کر جانا پڑا ہے. نہیں توجہ فرمائی؟ کون بارات لے کر جا رہا ہے؟ اللہ کا رسول، محبوب کبریا، حبیب خدا. کون بارات لے کر جا رہا ہے؟ خلق اول، خلق اول، نور اول، علم اول، سر پہ صحرا سجا کر بارات لے کر خدیجہ کے دروازے پر جا رہا ہے. اب بھی توجہ نہیں فرمائی. خدیجہ کی عظمتوں کو سلام کرنے کا دل نہیں کیا ابھی تک. یہ رسول جا رہا ہے خدیجہ کو لینے. کون رسول جا رہا ہے خدیجہ کو لینے؟ یہ وہ رسول ہے جو کبھی آیت لینے نہیں گیا، کبھی سورے لینے نہیں گیا، کبھی قرآن لینے نہیں گیا. وہ رسول خدیجہ کو لینے کے لیے خدیجہ کے دروازے پر گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے اور بیویاں اور ہیں، خدیجہ اور ہیں، اور بیویاں رسول کے گھر بھیجی گئی ہے، خدیجہ دلہن بنا کر لائی گئی ہے. ایک صلوات پڑھے مل جل کے بر محمد و آل محمد. بارات گئی ہے خدیجہ کے آنگن میں. جناب خدیجہ کو اس درمیان خبر ملی کہ مکے کی ساری عورتیں ناراض ہیں. جناب خدیجہ نے مکے کی سب عورتوں کو اپنے گھر بلوا لیا. اسی خاندان میں امامت کو کیوں رکھا ہے اور کیسے رکھا ہے یہ بتانے جا رہا ہوں. پوری توجہ درکار ہے. سب عورتوں کو بلوا لیا جناب خدیجہ نے اپنے گھر آنگن میں. کیسے بلوایا؟ سب کی دعوت کر دی. دعوت ایک ایسی چیز ہے کہ اچھا خاصا اکڑا ہوا آدمی بھی سیدھا ہو جاتا ہے. سب کی دعوت کر دی جناب خدیجہ نے. سب کو بلوا لیا. بلوا کے پوچھا کہ سنا ہے کہ آپ لوگ ناراض ہیں. کہا جی بی بی ناراض ہونے والی بات ہی ہے. کہا کیوں ناراض ہیں؟ کہا بی بی آپ نے اتنے سارے دولت مند لوگوں کے رشتے ٹھکرا دیے اور اس سے شادی کر رہی ہیں. پوری توجہ. بہت آہستہ سے جملہ عرض کروں گا مگر سننا آہستہ سے نہیں ہے. جناب خدیجہ کی عظمت تک آپ کی روح پہنچ جائے تو جناب خدیجہ کے اس جواب پر جو بعنوان سوال جناب خدیجہ نے کیا ہے توجہ فرما کے جناب خدیجہ کی عظمتوں کو سلام کیجئے گا. جیسے ہی مکے کی ان عورتوں نے کہا کہ بی بی ناراض ہونے والی بات ہی ہے، اتنے سارے دولت مندوں کے رشتے آپ نے ٹھکرا دیے، اتنے سارے دولت مندوں کے رشتے آپ نے ٹھکرا دیے. جناب خدیجہ نے زیر لب مسکراتے ہوئے فرمایا پہلے تو مجھے یہ بتاؤ اتنے سارے دولت مندوں میں سے مجھ سے بڑا دولت مند کون تھا؟ پھر مجھے یہ بتاؤ جس سے میں شادی کر رہی ہوں اس سے بڑا صادق کون ہے؟ اس سے بڑا امین کون ہے؟ اس سے بڑا صاحب کردار کون ہے؟ اس سے بڑا با اخلاق کون ہے؟ اس سے بڑا انسان کون ہے؟ سب خاموش ہو گئی. سب خاموش ہوئی تو ایک خاتون چیخ پڑی کہ بی بی ناراض ہونے والی بات ہی ہے، اتنے سارے دولت مندوں کے رشتے آپ نے ٹھکرا دیے اور معاذاللہ آپ اس سے شادی کر رہی ہیں. حالانکہ آپ کے باپ کے سر کا تاج تو آسمان سے ملتا تھا. توجہ دیجئے گا عزیزو. ہمارے ہاں بھی محاورہ بولا جاتا ہے نا، جب کوئی زیادہ اونچا ہونے لگتا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ زیادہ ہی ہواؤں میں اڑ رہا ہے کہا جاتا ہے نا. عربی محاورہ ہے اس کے سر کا تاج آسمان سے مل رہا ہے. جب کوئی زیادہ بڑا ہوتا ہے اور کسی کی بڑائی بیان کرنا ہوتی ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے سر کا تاج آسمان سے مل رہا ہے. اب خدیجہ کا جواب سنیے گا اور قسم خدا کی یہ خدیجہ کا جواب نہیں ہے، جناب خدیجہ کا یقین ہے. اگر یقین پہنچ جائے یہاں بیٹھے ہوئے ہر شخص کے سامنے اور ہر شخص کی روح تک تو ہر شخص بیٹھا ہوا جناب خدیجہ کی عظمتوں کو سلام کرے گا، اس لیے کہ جناب خدیجہ کا یقین ہے، میرا کوئی جملہ نہیں ہے. جیسے ہی عرب کی اس بدو عورت نے کہا کہ خدیجہ تجھے کیا ہو گیا ہے، کس سے شادی کر رہی ہے؟ ارے تیرا باپ تو اتنا بڑا تھا کہ اس کے سر کا تاج آسمان سے ملتا تھا. جناب خدیجہ نے پلٹ کے فرمایا میرے باپ کے سر کا تاج آسمان سے ملتا تھا، ایک دن دیکھ لینا میرے شوہر کے پیروں کی جوتیاں عرش سے ملیں گی. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد.
محسوس فرما رہے ہیں؟ جناب خدیجہ رخصت ہو کے رسول کے آنگن میں آ گئی. پوری توجہ درکار ہے عزیزو. پہنچی، رسول کو پیغام کبریا آیا کہ کھل کے دعوت اسلام دیجیے. رسول نے کھل کے دعوت اسلام دینا شروع کی. ایک دن جناب خدیجہ نے دیکھا کہ رسول خاموش، اداس، مایوس بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، مضطرب ہیں، بے چین ہیں، بے قرار ہیں. جناب خدیجہ نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہیں؟ حضور نے فرمایا مکے میں قحط پڑا ہوا ہے، اگر ان لوگوں کو کچھ ملا نہیں تو لوگ بھوکے مر جائیں گے. جناب خدیجہ نے فرمایا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، میری دولت کس دن کام آئے گی. رسول کے دروازے کے باہر خدیجہ کی دولت کا ڈھیر لگنے لگا. بتانے جا رہا ہوں کہ اللہ نے اسی خاندان میں امامت کو کیوں رکھا ہے اور کیسے رکھا ہے. کیسے کی نزاکت پہ توجہ دیں گے انشاءاللہ، محظوظ ہوں گے، میری بات تمام ہو جائے گی. در رسول کے باہر دولت جناب خدیجہ کا ڈھیر لگ رہا ہے. اور ڈھیر کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے کتنا اونچا ڈھیر ہے. ادھر کا آدمی ادھر نہیں دکھائی دے رہا ہے. رسول کے دروازے کے باہر مکے کے قحط زدہ لوگ صف بنائے ہوئے، لائن بنائے ہوئے رسول کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں. دولت دیکھ رہے ہیں، دل کر رہا ہے کہ ہاتھ بڑھائیں، خدیجہ کی دولت اٹھائیں. توجہ عزیزو، دروازے کے پیچھے سے جناب خدیجہ کی آواز آئی، دولت لے جانا چاہتے ہو؟ کہ جی بی بی. تو ایک شرط ہے. کہ بتائیے بی بی. کہ کلمہ پڑھتے جاؤ، دولت لیتے جاؤ. کلمہ پڑھتے جاؤ، دولت لیتے جاؤ. توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے. اس خاندان کے دو عظیم صاحبان، ایک صاحبان کو خدیجہ کہتے ہیں، ایک صاحبان کو ابو طالب کہتے ہیں. دونوں کے درمیان فرق بس اتنا ہے، خدیجہ کلمہ پڑھواتی رہی، ابو طالب کلمہ بچاتے رہے. خدیجہ کلمہ پڑھواتی رہی، ابو طالب کلمہ بچاتے رہے. خدیجہ کلمہ پڑھواتی رہی، ابو طالب کلمہ بچاتے رہے. اس کا مطلب اسلام پر احسان ابو طالب کا بھی بہت ہے، اسلام پر احسان خدیجہ کا بھی بہت ہے. بتانے جا رہا ہوں امامت کیوں رکھی، کیسے رکھی. بھرپور توجہ، پوری 1 گھنٹے کی محنت ایک جملے میں پیش کرنے جا رہا ہوں. پہنچے بات تو بتائیے گا. خدیجہ کا بھی احسان اسلام پر بہت ہے، ابو طالب کا بھی احسان اسلام پر بہت ہے. ہو سکتا ہے آواز کبریا آئی ہو، اے میرے رسول تجھے میرے پاس آنا ہے واپس، تیرے بعد چلنا ہے سلسلہ امامت. اسلام پر احسان خدیجہ کا بھی بہت ہے، اسلام پر احسان ابو طالب کا بھی بہت ہے. اگر سلسلہ امامت کو تیرے بعد خدیجہ کی نسل میں رکھوں تو ابو طالب کے احسان کا بدلہ کیسے دوں؟ اگر امامت کا سلسلہ تیرے بعد ابو طالب کی نسل میں رکھ دوں تو خدیجہ کے احسان کا بدلہ کیسے دوں؟ ایسا کر، کسی دن ٹہلتا ٹہلتا میرے پاس عرش کی بلندی پہ چلا، بیٹھ کے بات کرتے ہیں، خدیجہ کی بیٹی لیتے ہیں، ابو طالب کا بیٹا لیتے ہیں، دونوں کی شادی کرا دیتے ہیں. اس سے جو نسل چلتی ہے اس میں امامت کے سلسلے کو قائم کر دیتے ہیں تاکہ احسان ابو طالب کا بھی کچھ بدلہ اتر سکے، احسان خدیجہ کا بھی کچھ بدلہ اتر سکے. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. یہ ہے وہ خاندان جس میں اللہ نے امامت کو رکھا ہے. یہ وہی خاندان جس کے 2 عظیم سربراہ اور سرپرست، ایک سرپرست کو ابو طالب کہتے ہیں، ایک سرپرست کو خدیجہ کہتے ہیں. دونوں شخصیتوں کے احسان اسلام پر بڑے عظیم ہیں، جناب ابو طالب کا بھی، جناب خدیجہ کا بھی. اسی نسل میں جو جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب کے ذریعے سے آگے بڑھی، خدیجہ کی بیٹی کی صورت میں، ابو طالب کے بیٹے کی صورت میں، اس سے جو نسل چلی اس میں اللہ نے امامت کے سلسلے کو قائم کیا. اتنا قائم کیا، اتنا قائم کیا، اتنا قائم کیا
کہ اس سلسلے کے آخری وارث ہی کو قائم بنا دیا، پھر اس کی حکومت کو قیامت سے ملا دیا۔ ایک صلوات پڑھ لیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ سلامت رہیے۔ تو یہ آج کی گفتگو تھی کہ اللہ نے کس خاندان میں امامت کو رکھا ہے۔ ہم نے قرآن کی آیتوں کے ذریعے بھی آپ کو سمجھایا اور بتایا، تاریخ اور ہسٹری کے ذریعے سے بھی آپ کو بتایا، آپ تک پہنچایا کہ اللہ نے کس خاندان میں امامت کو رکھا ہے۔ انشاءاللہ اس کے آگے کل گفتگو آگے بڑھے گی، اور کل انشاءاللہ ہم یہ بتائیں گے کہ اللہ نے امامت کے لیے، ہدایت کے لیے اور رہبری کے لیے کن افراد کو چنا ہے، کن لوگوں کو چنا ہے، کن شخصیتوں کو چنا ہے، ان کی صفات کیا ہیں۔ قرآن مجید سے ہم بتائیں گے کہ ان لوگوں کی صفات کیا ہیں کہ جن کو اللہ نے امامت کے لیے چنا ہے، اور امام کے معنی کیا ہیں۔ امام کے معنی ہمیں پتہ چلتے رہیں گے، ان معنی کو ہم قرآن کی آیت سے ملا دیں گے، جس کے ذریعے سے ہمیں خبر ہو جائے گی کہ کن کو امام ماننا ہے، کن کو امام نہیں ماننا ہے۔ انشاءاللہ گفتگو کل ہوگی۔ آج کے لیے یہیں تک گفتگو ختم ہوتی ہے انشاءاللہ۔ پروردگار آپ سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس محفل میں جس نے جس طریقے سے بھی شرکت فرمائی ہے، دام درہم سخن شب جمعہ ہے، پروردگار ان سب کو پروردگار روز محشر، شافع محشر کی شفاعت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ پروردگار جو بھی حضرات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مقروض ان کے قرضوں کو تیرے خزانے غیب سے ادا فرما۔ بہرحال جو بھی حضرات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بغیر کسی خطا کے مقید ہیں انہیں قید سے رہائی دلا، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، ہمارے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما، ہم میں سے جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار مرحمت فرما، جن کے پاس روزگار ہے ان کے روزگار میں برکت عنایت فرما۔ بارہلا جو حضرات حج و زیارات کے متمنی ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام کی حفاظت فرما، مراجع کرام کی حفاظت فرما، امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو اس قابل بنا کے بعد ظہور ہم امام کے انصار و اعوان میں شریک ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔